اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبیل شیخ، اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام سفر حیات۔ سفر حیات ایک ایسا اسلامک پروگرام ہے جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے کئی سارے سوالات کے جوابات۔ تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بذریعے سوالات پوچھنے کا طریقہ آپ ہمارے کمنٹس باکس کے اندر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین علامہ جنید رضا قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اس وقت جو دور چل رہا ہے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں خوبصورت سے خوبصورت، اچھا سے اچھا دکھوں۔ اس کے لیے وہ بہت سارے جدوجہد کرتا ہے، جیسا کہ کچھ ایسی کمپنیز کی جو ہے وہ کریم کا استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چہرہ ان کا خوبصورت ہو جائے اور چہرے کے اوپر جو ہے نا روحانیت آ جائے۔ تو علامہ صاحب، ایسے بہت سارے واقعے دیکھے ہیں جنہوں نے ایسی کریم کا استعمال کیا ہے، اور جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک وہ ہوتا ہے جو ان کی اوریجنل صورت ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو علامہ صاحب، کوئی ایسا عمل، روحانی عمل کہ ہم اپنے ویورز کو دیں اور ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ ان کے چہروں پہ روحانیت اور ایک خوبصورتی آ جائے، کوئی ایسا وظائف علامہ صاحب؟ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں شیخ صاحب، ایسا ہی ہے، اور زیادہ تر لوگ خود کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ بے شک۔ آنکھیں آپ کی ٹھکانے پر ہیں، ناک آپ کی ٹھکانے پر ہے، اور 2 ہونٹ آپ کے ٹھکانے پر ہیں، 2 کان آپ کے ٹھکانے پر ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے شطرنج پر، اچھا، کہ جب بھی یہ کھیلا جاتا ہے تو ہر بار بازی مختلف ہوتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے، اور مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت لوگوں کو تخلیق فرمایا، لیکن ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آلریڈی خوبصورت بنایا ہے، لیکن چونکہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ بیوٹی ان دا آئیز، خوبصورتی انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو بسا اوقات ہمیں کچھ انسان اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ انسان برے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری نگاہ کا اثر ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے یا پھر برا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا جو رجحان ہے وہ کریموں کی طرف تو ہے، ہم اپنا چہرہ خوبصورت بنا لیں، ہم اپنا چہرہ نورانی بنا لیں، لیکن ہمارا رجحان اپنے کردار کو خوبصورت بنانے کا نہیں ہے۔ اللہ۔ ہمارا رجحان اپنی گفتار کو خوبصورت بنانے کا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارا رجحان اپنے دل کو نورانی بنانے کا نہیں ہے۔ صحیح۔ بغض و اناد کے بچھوؤں سے لبریز ہوتا ہے ہمارا سینہ، کینہ مسلم سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہمارا سینہ، لیکن ہم اس کی طرف کوئی غور، کوئی تفکر نہیں کرتے۔ خیر، یہ تو ایک ضمناً سی بات تھی، میں نے عرض کرنا چاہیے۔ تہجد گزاری کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے پابندی وقت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ خوبصورتی کا ایک وظیفہ بتاؤں، تو اس سے پہلے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ اس پر بھی غور کریں۔ صحیح۔ ہم روٹین بنائیں تہجد پڑھنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر ایک الگ ہی کشش ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک شیخ صاحب غلط کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں گوری چمڑی کو نورانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، نورانیت نام ہے اس چیز کا کہ اگرچہ وہ شخص سانولا ہو، کالا ہو، لیکن اس کی طرف
دل مائل ہو, اس کے چہرے پر ایک ایسی کشش ہو کہ اس کی طرف دل مائل ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کالے ہوتے ہیں لیکن قلبی میلان ان کی طرف بڑھتا ہے, صحیح, دل ان کی طرف کھنچتا ہے, وہ ہوتی کشش. اگر گوری چمڑی کا نام ہی کشش اور نورانیت دے دیا جائے تو پھر تو سارے انگریز نورانی ہیں. واہ, سارے انگریز نورانی ہیں, وہ گورے چٹے ہوتے ہیں. تو دیکھیے اصل میں در حقیقت کسی کا چہرہ اچھا لگنا, اس کے چہرے پر ایسی کشش کا ہونا کہ دل اس کی طرف کھینچے, یہ نورانیت کہلاتی ہے. صحیح. تو تہجد پڑھنے سے انسان کے چہرے پر نورانیت آتی ہے. اچھا, وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ وظیفہ کون سا ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہوں گے اور آپ کے چہرے پر ایک ایسی کشش اور ایسی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی کہ جو آپ کو دیکھے گا وہ دیوانہ ہو جائے گا. صحیح. علامہ صاحب بات آپ کی جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ جو وظائف بتانا چاہ رہے تھے, اس سے پہلے میں اپنے ویورز کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ابھی تک کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ تک ایسی ویڈیوز جلد از جلد پہنچ جائے. جی علامہ صاحب کنٹینیو کریں. دیکھیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. صحیح. اور بے شمار و لاتعداد اس کی خصائص اور خوبیاں ہیں. آج میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اسم بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی ورد کرنے سے آپ کے چہرے پر نورانیت اور کشش پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے اور لوگ آپ کو چاہنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا خالقو. یا خالقو. جی, یا خالقو. اگر یہ اسم آدھی رات گزرنے کے بعد یعنی 3 بجے, 3:30 بجے, 4 بجے کوئی شخص اٹھ کر اس کا ورد آدھے سے پون گھنٹے یعنی 1 گھنٹے کے اندر کرے بکثرت لاتعداد, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر ایسی روحانیت و نورانیت پیدا فرما دے گا کہ جو شخص اسے دیکھے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا. صحیح. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات تو پوچھنا چاہوں گا, جیسے آپ نے جو اس مبارک آپ نے بتایا ہے کہ اور بھی اس کے بینیفٹس ہیں؟ جی ہاں, اس کے اور بھی فوائد ہیں لیکن وقت کے اختصار کے سبب چند ایک پیش کرتا ہوں. جی ضرور. کوئی چیز یا کوئی شخص گم ہو گیا ہو تو 5000 مرتبہ یہ اسم پڑھا جائے, انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ گم شدہ چیز مل جائے گی یا پھر وہ شخص لوٹ آئے گا. اور اسی طرح اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہو, جی, جس شخص کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہو, بیٹیاں ہوتی ہوں, کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا بھی ہو, تو ایسا شخص یعنی دوران حمل وہ خاتون کہ جو بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں اگر 1000 مرتبہ اس کا ورد کریں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑا ہی پیارا آپ نے میسیج دیا ہے. ناظرین بڑا ہی پیارا علامہ صاحب نے ہمیں جو ہے ایک روحانی چہرے پہ روحانیت اور چہرے پہ خوبصورتی کشش لانے کے لیے ایک وظیفہ دیا ہے. تو ضرور اس وظیفے کا ہم ورد بھی کریں گے اور امید ہے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں گے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس پروگرام کے اندر ایک نئے سوال کے ساتھ, ایک نئے مسئلے کے ساتھ, ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.